السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اینڈ اپنی زندگی میں کچھ تو ایسا کر رہے ہوں گے جس سے کہ اپنے گھر والوں کا نام ہو جائے۔ یہ ہر بار بولتی ہوں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیوں بولتے ہو، کیونکہ نا گھر والے ہی ایک چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بن جاؤ، کچھ کر جاؤ، تاکہ ان کے جانے کے بعد شاید آپ لوگوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ رومال ہی میں نے شاید الٹی پہن لی ہے، میرے کو معلوم بھی نہیں ہے ایسا ہی ہوتا ہے، میں کچھ دیکھتی نہیں ہوں پہن لیتی ہوں چلیے وہ سب تو چھوڑیے۔ آج میں نے فضائل عمل کا بہت ہی پیارا سا قصہ، بہت ہی پیارا سا قصہ، ہر مصیبت میں نماز کا سہارا۔ پتہ ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت یعنی کہ کوئی ہیوی سخت امر پیش آتا، یعنی کہ کوئی سخت مصیبتیں پیش آتی، تو وہ نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سفر کے وقت میں راستے میں اطلاع ان کو ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ وہ اونٹ سے اتر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انہوں نے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، وہی کرا انہوں نے۔ رومالی اتنی وہ لگ رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ تو میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتی ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو کیا ہوتا ہے پتہ ہے، چلیے اسی بات پہ ویڈیو کو لائک کرنا بنتا ہے اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے۔ تو نماز سے کیسے ہم لوگ امید رکھ سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ، پتہ ہے میں خود جب بھی میرے کو کچھ ایسا کام ہوتا ہے، جب بھی میرے کو کچھ پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جب بھی میرا کام اٹک جاتا ہے، تو میں نماز مان لیتی ہوں، یہ کروں گی اللہ، میں یہ کروں گی تو اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جائے، یا اللہ میرا یہ کام بن جائے۔ تو تکلیف کے وقت آپ یہ کرا کریں، بہت سارے کام بن جائیں گے، آپ صرف ٹرائی کریں۔ بہت سے لوگ کرتے بھی ہوں گے، لیکن سب سے بڑا جو ہے نا صلاۃ الحاجت، 2 رکعت پڑھیے، اینڈ بہت ہی پیاری سی ایک دعا ہے صلاۃ الحاجت کی، آپ گوگل کرو گے تو آپ کو مل جائے گی۔ آپ کو اس کو نماز کے فوراً بعد کسی سے بات کیے بغیر محبت سے پڑھنا۔ اللہ سے جب محبت ہوگی نا، آپ کو اتنا من لگے گا نماز میں۔ اب اللہ سے محبت کیسی کی جائے؟ پتہ ہے ہم جب ایک انسان سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں کہ وہ غصے والا ہے، وہ نخرے والا ہے، اس کو یہ کھانا پسند نہیں ہے، اس کو یہ کھانا پسند ہے، اس کے لیے یہ کروں گی تو خوش ہو جائے گا، اس کے لیے یہ کروں گی تو وہ ناخوش ہو جائے گا۔ تو ویسے ہی اللہ کو بھی بہت ساری چیزیں آپ کی نہیں پسند ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتے، اللہ ہے، ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، ہم کو سنائی نہیں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا یقین اللہ کے ساتھ جب مضبوط ہوتا ہے نا، تو اللہ کیا دیتے ہیں، ہمارا دماغ اور ہمارا سب بلینک ہو جاتا ہے کہ یار میرے کو یہ مل گیا، خوشی ہوتی ہے نا، مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بہت کچھ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، الحمدللہ کا شکر ہے۔ لیکن میں آپ سے کیا کہنا چاہتی ہوں، جب اللہ سے محبت ہوگی نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ بہت ساری میری ماں بہنیں ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ سبھی لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، یہاں میں نے نیچے ڈسکرپشن میں کمنٹ باکس میں نا کانٹیکٹ نمبر دے رکھا ہے۔ میری بہنیں، سبھی بہنیں، پلیز بھائی آپ لوگ میسج مت کرنا، وہ عالمہ ہیں، وہ عالم دین ہے، تو آپ ان لوگ کو میسج مت کریے گا، وہ عالمہ لوگ ہیں، تو لڑکیاں لوگ دین حاصل کر سکتی ہیں ان لوگ سے، تو آپ لوگ کانٹیکٹ کر لینا، آپ سے پیسے نہیں لیں گے، میں ان کو پیسے دے دوں گی، تو آپ لوگ دین حاصل کریں۔ جب ایک شخص 40 حدیثیں جب ایک شخص کو یاد ہو جاتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جنت کا داخلہ، تو کتنی خوشی ہوگی، ہے نا میری ماں بہنوں۔ میں کیا بتانا چاہتی ہوں، جب ایک ہم انسان سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس انسان کی ساری برائیاں اچھائیاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ سے محبت ہوگی
تو ہم لوگ کو پتہ چلے گا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنی، اللہ راضی ہو جاتے 5 وقت کی نمازوں سے، ہمارے سارے کام بن جائیں گے. جمعہ کے دن سورہ کاف ضرور پڑھنی ہے، تو آتے جمعہ تک ہمارے سارے کام بہت آسانی سے بنیں گے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حفظ و امن میں رہیں گے، ہے نا. اور استغفار جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ پڑھے، ہے نا. دوسری بات، بہت پیاری سی بات، چلتے پھرتے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو دنیا کی ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ مشکلات حل ہو جائے گی. بات یہی ہے قصے کی کہ نماز سے ہم لوگ سہارا لیں، ہم صبر رکھیں اور نماز سے سہارا لیں. جب ایک انسان نماز سے سہارا لیتا ہے نا تو اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے دنیا کا کوئی انسان ہلا نہیں سکتا. میرا کہنے کا کیا مقصد ہے آپ سب کو کہ آپ سب لوگوں کا یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جس دن مضبوط ہونے لگ گیا تو آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت بار میں گری ہوں، بہت بار میں بکھری ہوں، بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ اس نے دھوکہ دے دیا، اس کو میں نے کتنا اچھا سمجھا تھا، یہ ہوتا ہے. لیکن جب نماز کا سہارا لے لیا نا تو یہ سب للو پن جو فالتو لگنے لگ گئے کہ یہ دنیا کے سب سے گندے لوگ ہیں جن کو تمہاری قدر نہیں ہے. تو میں آپ سے کیا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو جب بھی تکلیف پیش آئے، جب بھی آپ کو کوئی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہم نے بات سنی کہ ان کو جب کوئی بھی سخت کوئی بھی تکلیف محسوس ہوتی تھی تو وہ نماز کی طرف فوراً دوڑتے تھے. میں بھی ویسے ہی کرتی ہوں. جب بھی گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا پھر میرا گولو، میرا جو بلہ ہے نا، وہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم 2 رکعت نماز شکرانہ کی پڑھتے ہیں، اچھا ہو جائے. اسی لیے بات میری کیا ہے، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑ جاؤ. اللہ کو بڑے پسند آتے وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف فوراً دوڑ جاتے ہیں. کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں میرے دوستوں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کے سہارے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کا سہارا لینا ہے، پکڑنا ہے نمازوں کے ذریعے سے، کیونکہ انسان اچھا تبھی بنے گا جب نماز ساتھ ہوگی. ایک انسان کی پہچان اس کی نمازوں سے نا وہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے. مجھے ہی دیکھ لو، آپ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں. جیسے کہ نماز کا ایک بہت ہی پیارا سا قصہ میں نے آپ کو سنایا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ویسے آپ بھی جب بھی تکلیف آپ کو پیش آئے آپ کیا کرو گے، نماز کا سہارا لوگے. اینڈ آپ لوگ یہ والے کورس میں ضرور جوائن ہوئیے. سبھی بہنیں پلیز، میں نے کانٹیکٹ دے رکھا ہے نیچے، واٹس ایپ کریے انہیں کہ ہمیں حدیث والے کورس میں جوائن ہونا ہے. آپ 40 حدیثیں سیکھ لیجیے. کتنی؟ 40 حدیثیں، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، سننے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم. آج کا یہ ٹاپک آپ کو کیسا لگا؟ کچھ سمجھ نہیں آیا ہو تو پوچھ سکتے ہو کمنٹ باکس میں. تھینک یو.